Facts to remember while we develop curriculum or while we build curriculum for any school, no matter it's big or small. کون سی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں جب ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کا پروسیس کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ فیکٹس ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہوں گے. وی نو دیٹ کریکولم بلڈنگ، کریکولم ریویژن اینڈ کریکولم امپروومنٹ یہ پورے کریکولم کی بھی ہو سکتی ہے آن اے اسکول لیول. It can be for one subject, for example, science, math or language, or it can be about art subject. It can be for one grade level. اگر آپ کریکولم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں 9th گریڈ کا، 7th گریڈ کا یا 2nd گریڈ کا تو آپ یہ کریکولم ڈیولپ کر سکتے ہیں. And it can be one part of the whole instructional program or the whole curriculum of the school. So there is no binding that while we want to develop a curriculum, it has to be for the all school and for all subject areas. اور یہاں پر ہم فوکس کر رہے ہیں ایلیمنٹری لیول کے کریکولم کے بنانے پر. If you want to develop the curriculum at elementary level, yes, you can develop the curriculum for all elementary level, for all subject areas and all grade levels. لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں گریڈ 2 کا کریکولم بنائیں، آپ گریڈ 2 کا کریکولم بنا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں گریڈ 2 کا صرف سائنس کا کریکولم بنائیں تو آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سائنس میں سے صرف چند یونٹس کا آپ کریکولم بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ترتیب دے سکتے ہیں. تمام انسٹرکشنل پروگرام میں سے کسی ایک حصے کے کریکولم کو بنایا جا سکتا ہے. So this is one of the facts which we have to remember. When we say that we want to simply look into and we can revise one part or one segment or one portion of the whole curriculum, say at grade 2 level, آپ سائنس کے کریکولم میں سے صرف 2 ٹاپکس کے کریکولم کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پارشل ریویژن ہوگی. یاد رکھیے اس ریویژن میں we will have to have the objectives newly defined, we have to have all the learning experiences redefined, and what will be the organization and how it will be evaluated. We can do this exercise, but one thing we have to remember is کہ جس کسی بھی حصے کے کریکولم کو آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے گا in relation to the other parts of the instructional program. This is not that difficult to understand. If you want to revise the objectives in science and while you want to teach about physical sciences, تو آپ کو اگر آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنا ہے یا ری ڈیفائن کرنا ہے تو آپ کو اس کے ریلیونٹ لرننگ ایکسپیرئنس کو بھی ریوائز کرنا پڑے گا. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آرگنائزیشن فریم ورک بھی تبدیل کر دیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آیا آپ کا کریکولم سبجیکٹ بیسڈ ہے یا ایک کور کریکولم ہے. آپ ایک پورشن کو ریوائز کرتے ہوئے کریکولم کے پورے فریم ورک کو یا آرگنائزیشنل فریم ورک کو تبدیل نہیں کریں گے بلکہ آپ کو آرگنائزیشنل فریم ورک وہی فالو کرنا پڑے گا. سو ریمبر, if we want to devise the one part or one portion of the whole curriculum for any grade level and any subject level, we will have to ensure that these alterations or these modifications are being done in relation to the other parts of the curriculum, components and elements which are those learning experiences, the organization of learning experiences and the evaluation. ہم آل ٹوگیدر پورے کریکولم کو تبدیل نہیں کر سکتے یا اس پورشن کے کریکولم کے لیے نیا طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے بلکہ اگر ہم آبجیکٹو بدلتے ہیں تو ہمیں اس کے ریلیونٹ لرننگ ایکسپیرینس بھی تبدیل کرنا ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ان لرننگ ایکسپیرینسز کی آرگنائزیشن کو تبدیل کر دیں یا ہم کریکولم کی آرگنائزیشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایگزسٹنگ آرگنائزیشنل فریم ورک کیا فالو کیا گیا تھا کریکولم کو بنانے کے لیے. ان حصوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جن کو ہم ماڈیفائی نہیں کرنا چاہتے. جنرلی وی ماڈیفائی دی آبجیکٹیوز اینڈ اکارڈنگلی وی ماڈیفائی دی لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ وی ڈونٹ ٹچ دا ہول کریکولم اف وی آر ریوائزنگ ون پارٹ آف دا کریکولم. وٹ ایور از بینگ دا فوکس, بریفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ پورا کریکولم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ایک سبجیکٹ کا کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو چینج ون گریڈ لیول or you want to change one portion of the curriculum, same general rationale will be followed. اور وہ rationale کیا ہے؟
ہم لرنرز کی اسٹڈی کرتے ہیں, ہم کنٹمپرری لائف کی اسٹڈی کرتے ہیں, ہم رپورٹس آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں in order to define what are the needs of the learner. Then we go back and we look into the contemporary life, we look at the reports and all these things they are blend together, looked into, اور ہم اپنے objectives کو define کرتے ہیں. Once objectives are being selected, then we start worrying about کہ ہمارے curriculum کی شکل کیا ہوگی, and after that we come up with learning experiences یا educational activities جو ہم اپنی کلاس روم میں کرنا چاہتے ہیں. And after doing that we have a relevant evaluation procedure for every objective which is to be achieved inside the classroom by using different learning experiences. So ہم ریشنل یہی استعمال کریں گے اور ہم اس کو بہت دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. We have to have objectives, we have to have learning experiences, we have to arrange them in a certain framework and then we have to evaluate them accordingly. Next question, which is very important question, is اگر ہم کریکولم کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں کسی ایک اسکول لیول پر یا اسکول کے کریکولم کے ایک حصے کو ہم ریوائز کرنا چاہتے ہیں یا امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ہمیں ان اسٹیپس کو یا سیکوینس کو بالکل اسی طرح سے فالو کرنا پڑے گا جس طرح سے ہم نے سیکوینس میں پڑھا ہے؟ ڈو وی فالو دا سیکوینس وٹ وی ہیو اسٹڈیڈ ان دس ریشنل in order to modify or to improve the curriculum? This is an important question and answer to this question is no. We don't need to follow all the sequence کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو اسی طرح سے کرنا ہے کہ پہلے ہم لرنرز کو اسٹڈی کریں and then we go for learning experiences and then we go for evaluation. A lot of times certain other factors اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز دے آر دیئر جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم کریکولم کو کس طرح سے ریوائز کریں اور پروسیس کہاں سے شروع کر سکتے ہیں. مثلاً پڑھاتے ہوئے what kind of issues and problems students and teachers they are facing in any content area at any grade level. ہمارے پاس یہ ایکسپیرئنس جیسے ہی ہم کلاس روم میں جاتے ہیں یہ آ جاتا ہے and we can get the feedback from the teachers. We can also identify some of the issues and problems with the curriculum document even before going to the classroom. تو ہمارے پاس یہ انفارمیشن بھی موجود ہوتی ہے کس حصے کے بارے میں ہے, کس ٹاپک کے بارے میں ہے, کن لرننگ ایکسپیرینسز کے بارے میں ہے. We can identify all these. اور ہمارے پاس کچھ اویلیبل ڈیٹا بھی ہوگا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں and these were the learning experiences and this was the evaluation procedure. So ہر ایک چیز کے بارے میں خاص طور پر learning experiences and the process of evaluation which we have used, that kind of data is generating every day once this curriculum is being taught inside the classroom. So آپ کے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل ہے, آپ کے پاس ٹیچرز کی فیڈ بیک ہے اور آپ کے پاس کچھ پرابلمس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو پہلے سے یا پڑھانے سے پہلے آپ کریکولم میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سو ونس وی نو دیٹ ویئر وی آر فائنڈنگ پرابلمس اور وی آر فوکسنگ اپون دا پرابلمس بفور ایکچولی ٹیچنگ ان سائڈ دا کلاس روم, ہم وہاں سے اپنی کریکولم ریویژن کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں. اس تمام کام کو سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپلس کی ضرورت پڑے گی جس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے.